مؤذن کی یہ آواز نماز کی پکار تو ہوتی ہے، لیکن سینٹرل جیل کراچی میں یہی آواز کبھی کبھی کسی مکین کے بچھڑنے کی صدا بھی بن جاتی ہے۔ یہاں سورج کی کرنوں سے پہلے موت ہر سزا یافتہ قیدی کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی ہے۔ یہ روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں۔ سزائے موت کے منتظر محمد عرفان کہتے ہیں، مجھے 26 سال ہو گئے ہیں، بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ سزائے موت کے کیسز نہیں چلتے تو بس ہم روزانہ رات تلک ہم جو ہوتے ہیں ایک زندہ کی لاش کی طرح ہوتے ہیں، صبح تلک ہم دوبارہ سے نئے سرے سے کیا نام ہے زندہ ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ یہ ویریفائڈ بن جائے تمام سزائے موت کے قیدیوں کے لیے کہ سزائے موت ملک پاکستان سے ختم کی جائے۔ تختہ دار پر لٹکنے سے قبل ان قیدیوں کی امیدوں کی آخری کرن سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیل ہوتی ہے، اور ہر ڈوبتی شام کے ساتھ یہ کرن بھی دم توڑ دیتی ہے۔ محمد ایوب کو 2010 میں موت کی سزا سنائی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف ان کی اپیل قریب ایک دہائی تک ہائی کورٹ میں زیر التوا رہنے کے بعد مسترد ہوئی، اور اب 4 سال سے سپریم کورٹ میں ہیں۔ پچھلے 5 سال سے یہاں پر کوئی فیصلہ نہیں آیا سپریم کورٹ کا۔ یہ سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہائی کورٹ نے تقریباً اپنی اپیلیں فارغ کر دی ہیں۔ پنجاب کی اپیلیں چلتی ہیں، سندھ کی اپیلوں کا نمبر نہیں آتا ہے۔ سندھ کی اپیلیں 2015 کی اپیلیں پینڈنگ ہے، 16 کی اپیلیں پینڈنگ ہے، 17 کی پینڈنگ ہے، 18 کی میری اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے، ساری اپیلیں پینڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر جا کے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ قیدیوں کو آسرا دے دیتے ہیں، لیو گرانٹ کر دیتے ہیں۔ ملکی سپریم کورٹ سے بھی اگر اپیل خارج ہو جاتی ہے تو پھر آخری صدر کو کی جانے والی اپیل ہوتی ہے کہ انہیں کسی قیدی کی سزائے موت کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن اگر صدر کی جانب سے اپیل مسترد ہو جائے تو اس قیدی کا بلیک وارنٹ جاری ہو جاتا ہے، جس کے بعد اسے بیرک سے نکال کر ڈیتھ سیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کمرے میں قیدی 7 روز رہتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کرتا ہے۔ جیل حکام کے مطابق ایسے قیدیوں کا سلاخوں کے پیچھے دن تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتا ہے، لیکن اس ڈیتھ سیل میں ہر لمحہ موت کی طرح اذیتناک ہوتا ہے۔ جیلر احسان مہر کا کہنا ہے کہ تختہ دار پر جانے سے پہلے اپنے لخت جگر ماں یا اہلیہ سے قیدی کی آخری ملاقات جیل حکام کے لیے بھی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو وہ 20 سال 17 سال 15 سال 18 سال وہ ان پہ اتنا بھاری نہیں گزرتا۔ وہ جو 6-7 دن جب ادھر گزرتے ہیں، جب ان کی فیملی جب ملنے آتی ہے نا، سمجھے کہ کل اس کو پھانسی چڑھنا ہے، آخری ملاقات ہے آج، کسی کا بچہ ہوتا ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا باپ ہوتا ہے، وہ بڑا درد مند آخری مرحلہ، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ عدالت سے سزائے موت کی تاریخ ملنے کے بعد پھانسی گھاٹ کی صفائی ہوتی ہے اور قیدی کے وزن کے مطابق رسہ تیار کیا جاتا ہے۔ سینٹرل جیل میں کئی برسوں سے جلات کے فرائض انجام دینے والے اہلکار الطاف سنجرانی عرف لاہوتی نے ڈوائچے ویلے کو پھانسی کی تیاریوں کی بابت تفصیلات کچھ یوں بتائیں۔ سب سے پہلے اس کا بلیک وارنٹ آتا ہے۔ بلیک وارنٹ کے بعد عام دوسرے قیدیوں سے الگ کر کے اس کو الگ رکھتے ہیں، کھولی میں الگ رکھتے ہیں۔ الگ رکھنے کے بعد پھر وہ اس کی ملاقات وغیرہ یہ وہ چلتی رہتی ہے۔ جو آخری دن، جب آخری دن ہوتا ہے، اس کا ٹائم بتایا صبح کے ٹائم میں، ہم فجر کے ٹائم پہ اس کو اٹھاتے ہیں جا کے اذان سے پہلے۔ سینٹرل جیل کراچی کے جیلر احسان مہر کا کہنا ہے کہ ان کے 21 سالہ سروس کے دوران موت کی سزا پانے والے کسی قیدی کو اٹھا کر پھانسی گھاٹ تک نہیں لے جایا گیا، سب خود چل کر ہی جاتے ہیں۔ سزائے موت پر عمل درآمد دکھانے کے لیے یہ حصہ جیل کے ہی پھانسی کی سزا کے منتظر ایک قیدی جمال احمد کی مدد سے فلمایا گیا ہے کہ کس طرح ایک قیدی کو پھانسی گھاٹ تک لایا جاتا ہے اور تمام ضروری اقدامات کے بعد پھانسی گھاٹ کا تختہ کھینچ دیا جاتا ہے، اور یوں برسوں عدالتوں میں اپنی زیر التوا اپیلوں کا انتظار کرنے والا کوئی قیدی چند سیکنڈ میں موت کی نیند سو جاتا ہے۔ 150 سال قبل تعمیر ہونے والی اس کراچی سینٹرل جیل میں اب تک متعدد افراد کو پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے۔ 2017 کے بعد سے یہاں کسی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب بھی 117 کے قریب قیدی ایسے ہیں جو سزائے موت کے منتظر ہیں۔ رفعت سعید، کراچی۔